اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع تھا شیعہ حضرات کے اندر، وہ افراد، وہ فرق، وہ فرقے کہ جن کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور عمومی طور پر مسلمان ان کو شیعہ سمجھتے ہیں، اور شیعہ اثنا عشری جو ہے وہ ان کے اوپر ایک تہمت جو ہے وہ لگاتے ہیں، یا ان کے بہت سارے عقائد ہمارے ساتھ بالکل بھی جو ہے وہ ملتے نہیں ہیں، ان کے اپنے خاص عقائد ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ مکس ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک کا تذکرہ جو ہے وہ میں نے گزشتہ دن میں کیا، آغا خانی اور بوہری، اگرچہ دونوں اسماعیلی ہیں، اور پھر مستعلی اور نظاری اور دو بھائیوں سے جو ہے وہ آگے یہ پھر وہ شاخیں جو ہیں وہ پھوٹیں، اور پھر اسی سے جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ بوہری اور آغا خانی اور آغا کریم پرنس کے نام سے جو ہے وہ شہرت ان کو ملی، اور موجودہ دور میں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اور یورپین کنٹری کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سارے افراد غالی بھی ہیں اور بہت سارے نصیری بھی ہیں کہ جو ائمہ تحرین سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، مگر شیعہ اثنا عشری ان کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ ہمارے ائمہ تحرین نے ان کو دین اسلام سے خارج کہا ہے، ان کے اوپر لعنت کی ہے بہت دفعہ۔ جو ائمہ تحرین کو خالق یا ائمہ تحرین کو جو ہے وہ رازق یا رب یا اس طرح کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی رب حقیقی، خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اسی معنوں میں سمجھے، اور سمجھے کہ ہمارا خلق کرنے والا اللہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مثلا حضرت علی علیہ السلام علیہ اعوذ باللہ یا کوئی اور امام ہے، تو وہ ظاہر ہے ائمہ تحرین نے واضح کیا ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس گفتگو کے دوران میں ایک بات چل گئی تھی سلام کی، تو اسی کے اوپر بہت سارے دوستوں نے کہا، تو میں نے بھی چاہا کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں۔ میں نے ایک تذکرہ جو ہے وہ سرسری سا چند لفظوں میں کیا تھا، آغا خانیوں اور شیعوں کے درمیان جو یائلی مدد کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں واضح کیا تھا کہ آغا خانی جو یائلی مدد کہتے ہیں، تو اس سے مراد وہ آغا کریم پرنس جو ان کے ہیں، ان کے جو امام ہیں، وہ ان کی مراد وہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مولا علیہ السلام میں نعوذ باللہ حلول کر گئی ہے، اور پھر وہی نور جو ہے وہ چلتا گیا آگے اور وہ حلول کرتا گیا، اور اب جو موجودہ ان کے پرنس ہیں ان کے اندر الیاذ باللہ وہ نور موجود ہے، اور اس سے مراد وہی ہیں، اور وہ انہی کو پکارتے ہیں۔ جبکہ ہم ایسا نہیں ہیں، ہم بطور وسیلہ مولا کائنات کو جو ہے وہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا باقی ائمہ تحرین کو، یا جو اللہ کی جو ہے وہ خاص شخصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، اولیاء اللہ ہیں، حضرت عباس علمدار، اسی طرح دیگر شخصیات جن سے ہم متوسل ہوتے ہیں، جس طرح کہ کریمہ اہل بیت جن کی ولادت باسعادت کے اوپر بھی جو ہے وہ میں نے گفتگو کرنی تھی لیکن ٹائم نہیں ملا۔ ان کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی بہت ساری کرامات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ کسی ٹائم جو ہے وہ کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ سلام کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو ہو جائے۔ سلام جو ہے وہ سلامتی، امنیت اور صلح کے معنی میں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا کہ سلام کا جو اصل مقصد اور محور ہے، وہ جس طرح آپ کی خدمت میں نے نقل کیا اور آپ کو بیان کیا کہ وہ صرف سلامتی نہیں ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آگے سے کہتا آپ پہ سلامتی ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ میری طرف سے تم امن و امان میں ہو، سالم ہو، میرے ہاتھ سے، میرے جو ہے وہ زبان سے، میری آنکھوں سے، میرے دیگر اعضاء سے، میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی اذیت، میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ غیبت کی صورت میں، نہ گالم گلوچ کی صورت میں، نہ ہاتھ اٹھانے کی صورت میں کسی طرح کا بھی ظلم آپ کے اوپر میری طرف سے نہیں ہوگا۔ آپ سلامتی میں ہیں میری طرف سے، جو کہ ایک مسلمان کا کی جو علامت ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ سالم المسلمون جو ہے وہ جو بید ہی و لسان ہی، کہ جو زبان سے اور ہاتھ سے جو باقی مسلمان جس سے سالم ہو اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سلام کرنے کے لیے جب یعنی تم گھروں کے اندر داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو، یہ حکم ہے قرآن مجید کا کہ سلام کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے سلام کرنے کا طریقہ فقہا کے اندر جو ہے وہ مشہور ہے کہ سلام علیکہ کہا جائے، یا السلام علیکہ، یا السلام علیکم، یا جو ہے وہ سلام علیکم یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا ہر وہ لفظ جو ہے فقہا کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سلامتی اور تہنیت کے معنی جس کے اندر آ جائیں، صرف سلام کہہ دیں یا علیکم السلام کہہ دیں یا علیک السلام کہہ دیں یا سلام علیکم کہہ دیں، کوئی بھی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ خود سلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، سلام قول من رب رحیم بھی ہے، اور اسی طرح وہ جو سورہ حشر کی آخری آیت اس کے اندر جو تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، اس کے اندر بھی ایک لفظ سلام، سلام مومن محیمن، یہ جو تذکرہ ہوا ہے اس کے اندر بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ صفاتی ایک نام ہے، اور اس کے اندر یہ صفات سلبیہ میں سے بھی ہے اور صفات ثبوتیہ میں سے بھی ہے۔ صفات سلبیہ میں سے ہے اور اس کا معنی ذات باری تعالیٰ کا نقائص سے پاک ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے کیا ہے، پاک ہے۔ صورت میں سلام کی صفت اس معنی میں ہے کہ حق تعالیٰ مخلوق کو عارض ہونے والی صفات جو مخلوق کو جو عارض ہوتی ہیں، مرگ ہے، موت ہے، اسی طرح زوال ہے، انتقال ہے، اس جیسی صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبرہ و منزہ ہے۔ اسی کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو ہے وہ اس کی توضیح میں جو ہے وہ اس آیت کو لہم دار السلام عند ربہم کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ سلام سے مراد خدا ہے اور دار السلام بہشت ہے۔ بہشت کو اس اعتبار سے دار السلام کہا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی آفات، مرض و موت وغیرہ سے کیا ہے، محفوظ ہے۔ خدا کی صفات فعلیہ میں سے بھی ہے، اس کا معنی سلامتی عطا کرنے والا، یعنی اس کا ثبوتیہ میں جب ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ سلامتی جو ہے وہ دینے والا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واضح طور پر سلام کرنے کو جو ہے وہ اللہ کیا کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے مفسر فیض کاشانی واضح کہنے کی توضیح میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس بھی پہنچو اسے سلام کرو، اور جیسا بھی شخص ہو اس پر سلام بھیجو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا ہے کہ چھوٹا ہے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو، اور مختصر جو ہے وہ جماعت کو، اور بڑی جماعت جو ہے وہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، اور راستہ چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو کیا کرے، سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والا خدا اور اس کے رسول کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ یہ سلام کرنے کی اہمیات میں سے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جو شخص بھی السلام، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی السلام علیکم کہے اس کے لیے 10 نیکیاں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام نے جس کا تذکرہ فرمایا، اور وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدَّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب بھی تمہیں سلام کہیں تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اسی طرح کا جواب دو کہ خداوند عالم ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ تو چاہیے کہ سلام کیا جائے، اور سلام کا جو ہے وہ جواب احسن طریقے سے دیا جائے، یا کم از کم جو ہے وہ اسی طریقے سے دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ سلام کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران بھی اگر آپ کو کوئی سلام کہتا ہے تو اگرچہ نماز کے دوران بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر سلام کا جواب دینا نماز کے اندر بھی واجب ہے۔ کوئی کہتا ہے سلام تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ البتہ فقہا کہتے ہیں کہ اسی سیغے سے جو ہے وہ سلام کا جواب دیا جائے۔ مثلا کسی نے آ کر کہا ہے السلام علیکم تو آپ بھی اسے کہیں السلام علیکم، یعنی یہ طریقہ جو ہے وہ اپنائیں۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے سلام علیکم تو آپ سلام علیکم کہہ دیں، اگر السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بھی السلام علیکم کہہ دیں۔ یہ تھا اس کی مختصراً اہمیت اور فضیلت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اس کے اوپر اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، یا حدیث کے حوالے سے، آیات قرآن کے حوالے سے۔ اب آ جائیں ذرا یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کہنے کے حوالے سے، آیا سلام کے ساتھ یا علی مدد کہنا کیا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ میں نے پیچھے آپ کی خدمت میں نقل کر دیا کہ آغا خانی جو کہتے ہیں وہ اور اعتبار سے کہتے ہیں، ہم یا علی مدد اور اعتبار سے جو ہے وہ کہتے ہیں۔
اصل مدعا اس کی طرف آپ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابتدائے کلام کے وقت یا علی مدد کہنا اور سلام کرنا، کچھ لوگ یا علی مدد کو سلام سے پہلے ادا کرنے کو درست نہیں مانتے، وہ حالانکہ نہ ہی ان کے پاس کوئی شرعی ممانت وارد ہوئی ہے اور نہ ہی یہ خلاف شرع ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں امام صادق آل محمد کی، جو کہ ایک پرنسپل ہے ہمارے لیے، ایک دین کے لیے، فقہا کے لیے، اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، قاعدہ کلیہ موجود ہیں، جس طرح کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے کہ کل شیء طاہر حتی تعلموا انہ نجس، اور جو ہے وہ ہر چیز پاکیزہ ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ اسی طرح کلو شیء حلال حتی تعلموا انہ حرام، ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ جتنے بھی قاعدے شریعت کے ہیں، فقہی قاعدے ہیں جو ائمہ تحریر نے بیان کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حلیت ہے، ہر چیز جائز ہے، اس کی حرمت کے اوپر دلیل چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کو ثابت کریں جی، دلیل لے کر آئیں۔ بھائی یا علی مدد کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اس کی ممانعت کے اوپر جو ہے وہ دلیل لے کر آئیں۔ اصل جو ہے وہ بات یہ ہے، اور رویہ عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال کل شیء مطلق حتی یارد فیہ النہی، امام نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے حتیٰ کہ اس کے جو ہے وہ متعلق جو ہے وہ کوئی شرعی ممانعت وارد ہو جائے، جب تک کوئی شرعی ممانعت نہیں ہوگی آپ کے لیے جائز ہے، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء علامہ حلی نے اس حدیث کو نقل کیا، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے کیا ہے، اور وسائل الشیعہ کے اندر جناب حر عاملی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ محمد حسین نجفی صاحب نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اوالی العلی کے اندر یہ حدیث ہے، مستدرک سفینۃ البحار میں شیخ علی نمازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یہ جو ہے وہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اس حدیث کو جو ہے وہ نقل اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، تو پھر میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ اس کے یہ کہا جائے گا کہ اس کی ممانعت کے لیے کوئی دلیل لے کر آئیں۔ کلام کی ابتدا میں یا علی مدد کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم سلام کے مسنون طریقہ کے منکر ہیں؟ جو شیعہ حضرات، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، اب آغا خانی یا ان کی آغا خانیوں کو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو آغا خان کو، اپنے پرنس کو وہ کہتے ہیں، وہ تو ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ، اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا ہے۔ اب جو شیعہ حضرات جو یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ شیعان حیدر قرار کا طریقہ سلام وہی مسنون ہے جو طریقہ سلام جو ہے وہ اسلام نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ السلام علیکم کہیں یا السلام، جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، کچھ افراد کہتے ہیں سلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا پہلے یا علی علیہ السلام مدد السلام علیکم، یہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ الفاظ ٹھیک ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح جو ہے وہ کہنے سے، جو طریقہ کار بتلایا اسلام نے السلام علیکم وعلیکم السلام، مگر مومنین حضرات اپنی شناخت کے لیے یا علی مدد اگر کہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کیا قباحت ہے؟ بطور شعار، جو کہ شیعوں کا شاعر ہے یا علی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شک بھی نہیں ہے، اور یہ شاعر مختلف زمانے میں مختلف رہے ہیں، جس طرح جنگ بدر میں یا نصر اللہ ایک طرف شیخ کلینی نے اصول کافی میں یہ لکھا ہے، اسی طرح جو ہے وہ یوم بدر والے دن، یوم احد والے دن یا نصر اللہ ایک طرف وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جناب حر عاملی نے کہا وہ یوم بنی نزیر یا روح القدس ارح۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ علامہ مجلسی نے بہار کے اندر اس کو لکھا ہے کہ بنی نزیر والا جو غزوہ تھا، اس کے اندر یہ روح القدس کو پکارا جاتا تھا، یہ نعرہ تھا، روح القدس اللہ نہیں ہے، سب جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح یوم بنی کی انقاء کے اندر یا ربنا لا یغلبن کا، و یوم طائف یا رضوان، طائف والے دن جو ہے وہ یا رضوان جنت، ان کو نام کو جو ہے وہ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، یہ بھی اصول کافی کے حدیث ہے، شیخ کلینی نے اس کو نقل کیا ہے کہ شاعر الحسین یا محمد و شاعرنا یا محمد،
یعنی کہ ہمارا امام حسین علیہ السلام کا شعر یا محمد تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، حضور کو پکارنا یا علی علیہ السلام کہہ کر پکارنا، بات تو ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بطور شاعر یا محمد یا علی کہنا یہ سنت ائمہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ چلے جائیں روضہ ہائے ائمہ طاہرین پر تو نجف اشرف میں آپ چلے جائیں، یا علی مدد وہاں پر جگہ جگہ پر لکھا ہے۔ کسی فقیہ نے یا کسی مجتہد نے اس پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے، نہ کسی نے منع کیا ہے، بلکہ خود شاعر جو ہے وہ رہا ہے، شعار رہا ہے مجتہدین کا بھی، اس میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ محمد حسین نجفی صاحب جو ڈکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں، جیسا کہ ان کی اگر آپ کتاب لے لیں اصلاح الرسوم، تو وہ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی سلام و جواب کے بعد بطور وسیلہ کہہ دیا جائے یا علی مدد یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ خود بھی اس چیز کے جو ہے وہ اقراری ہیں، اور اس کا جو ہے وہ جواز جو ہے وہ خود انہوں نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، آپ اگر اس کو دیکھیں ذرا، تو جس کا ذکر جو ہے وہ امام الانبیاء ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتایا ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ بطور وسیلہ جو ہے وہ کہنا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کو محمد حسین نجفی صاحب یا دیگر افراد جو اس بطور کلی اس کو جائز نہیں سمجھتے، وہ بھی اس کو اس طرح جائز سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ طریقہ سلام کی مخالفت کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے تو یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ سلام کے ساتھ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آیت اللہ خوئی جو ہے وہ ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ ان کا تقیہ کلام تھا یا علی مدد جو ہے وہ یا علی اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ کہتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سخاوت سندرالوی صاحب اپنی ایک مجلس کے اندر بتا رہے تھے، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ عالم دین گزرے ہیں ان کے متعلق وہ بیان کر رہے تھے، علامہ یار شاہ صاحب کے متعلق، کہ ایک شخص نے جب انہیں یا علی مدد کہا تو دوسرے نے مولا علی علیہ السلام مدد کہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کہنا تو صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے کہیں۔ اور وہ بطور بقول سخاوت سندرالوی صاحب کے کہ علامہ یار شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یوں کہا جائے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد ہر گھڑی ہر پلک۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء خواہ وہ بر صغیر کے ہوں یا اسی طرح جو ہے وہ عراق کے ہوں، عرب کے ہوں یا فارس کے ہوں، تمام ہر دور میں اس چیز کو قائل تھے اور اس چیز کو جائز سمجھتے تھے بطور وسیلہ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ آیت اللہ خوئی کی کتاب صلات پڑھ لیں، سید خوئی کی، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قد اصبحت فی حاضر آثار من اجلا انحار شعار ابروز اور رموز التشیع و شعائر مذہب فرقت ناجیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ان ایام اور ازمان میں تو یہ مذہب شیعہ کا روشن ترین شعائر ہے اور مذہب تشیع کا واضح رمز اور فرقہ ناجیہ کی کھلم کھلا شناخت ہے۔ یعنی یا علی جو ہے وہ مذہب شیعہ کا واضح ترین شعائر ہے، اور اگر جو ہے وہ بعض افراد اس کو دیکھیں صحیح انداز میں، دقیق انداز میں، کہ سلام کے بعد یا علی مدد کہا جائے تو شرعی طور پر بھی اس میں کوئی حرج جو نہیں ہے۔ باقی رہ گی کہ سلام کی فضیلت، تو اس کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ اس کا منکر نہیں ہے۔ کوئی آپ کسی بھی جاہل سے آپ پوچھ لیں جو یا علی مدد کہتا ہے، اس سے کہیں، اس سے سلام کریں تو اس کو سلام کا جواب نہیں دے گا، دیتا ہے؟ یا اس سے کہیں کہ آپ سلام کے منکر ہیں تو وہ کہے گا بالکل بھی نہیں۔ تو اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی سلام کا منکر ہو گیا اور اس کی جگہ کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بدبخت اس طرح کا فرد کوئی آ جائے تو ہاں اس کی ممانت ہم کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اگر وہ سمجھ میں آئے، یا اس کے خلاف جو ہے وہ جو بھی کرنا ہوگا وہ کریں گے، مگر اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ مجھے، چونکہ یہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شاعر ہے جب، تو ایک ربائی جو ہے وہ مجھے ایک یاد آ رہی ہے۔ یوں شاعر نے جو ربائی لکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے اس کے اوپر، چونکہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منافق اور مومنین کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کرتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے، کہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے۔ نام علی کا سن کے جو چہرہ بگاڑ لے،
کرنا نہیں کلام تم اس نسل حرام سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا علی مدد سلام علیکم کے ساتھ کہہ دیں یا پہلے کہہ دیں، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محب اہل بیت کی پہلی شرط چونکہ جو ہے وہ حلال زادہ ہونا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کے اوپر کثیر جو ہے وہ روایات موجود ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیچھے اس کا پورا تذکرہ ہے، حدیث کا راویوں کا تذکرہ ہے۔ میں اصل حدیث کی طرف آتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر من احب ان اہل البیت فلیحمد اللہ علی اول النعم۔ قال یا رسول اللہ وما اول النعم؟ قال طیب الولادہ انہ لا یحبنا اہل البیت الا من تاب مولدہ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پہلی نعمت اسے عطا کر دی ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا حلال زادہ ہونا ہے، اس کا طیب ولادت ہونا ہے۔ ہماری محبت جو ہے وہ طیب ولادت کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ امالی کے اندر یہ حدیث ہے، شیخ توسی کی امالی جو ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بحار الانوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح ابن البیرقی نے جو ہے وہ ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امام ابی جعفر باقر علیہ الصلوۃ والسلام قال من اصبح یجد بردا حبنا علی قلبہ فلیحمد اللہ علی بادی النعم قیل وما بادی النعم قال طیب المولد۔ جو اپنے دل میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرے، ٹھنڈک محسوس کرے، اسے اول نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال کیا گیا کہ وہ نعمت کیا ہے، تو فرمایا حلال زادہ ہونے۔ یہ بھی امالی شیخ صدوق کے اندر حدیث موجود ہے، بحار الانوار کے اندر حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سعید خدری کی حدیث بھی جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں جو شہرت یافتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قال کنا معشر الانصار نقول اولادنا بحب علی رضی اللہ عنہ فاذا ولد فینا مولود فلم یحبہ عرفنا انہ لیس منا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انصار اپنے بچوں کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذریعے سے امتحان کرتے تھے، بس جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا تھا، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ ہم میں سے جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ یہ ارشاد کیا ہے سورہ انعام کے اندر کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، کہ جب تمہارے پاس ایمان لانے والے وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو سلام کیجئے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ آیت بہت واضح ہے کہ دلیل ہے کہ یا علی مدد پر کلام کے ابتدا میں السلام علیکم ان لوگوں کو کہنا چاہیے جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یقول ما للہ عز وجل آیت ہی اکبر منی ولا للہ من نبا اعظم منی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ سے بڑی نہ تو کوئی آیت ہے اور مجھ سے بڑی نہ ہی کوئی خبر ہے۔ شیخ قلینی نے سے جو ہے وہ اصول کافی کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی آیات الہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو مولا علی علیہ السلام کو مانے گا اسے یوں کہنا اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جہاں پر باقی یہ رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سلام کا تذکرہ جو ہے وہ خود محمد حسین نجفی صاحب جو ٹکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اصلاح رسوم کے اندر وہ تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو 99 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آیت اللہ کا ذکر ساتھ کر دیا جائے اور 99 نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو اس میں کیا گھاٹے کا سودا ہے۔ مثلا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث مبارک شیخ صدوق امالی شیخ صدوق کے اندر یہ موجود ہے، بحار الانوار کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور یہ تمام شیعہ کے ہاں یہ صحیح حدیث ہے، اور جس کے اندر یہ کہا گیا یا ابا الحسن مثل فی امتی مثل سورۃ التوحید قل هو اللہ احد من قرأ مرۃ فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأ ثلاثا فقد ختم القرآن۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ابا الحسن، اے علی، تیری مثال میری امت میں سورہ توحید کی ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھی اس نے ثلث قرآن پڑھ لیا، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھی اس نے 2 تہائی قرآن پڑھ لیا، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھی
اس نے گویا کہ ختم قرآن کر دیا، تو یا علی اگر کہہ دیں دل میں ایمان رکھ کر، لسان کے ساتھ اقرار کر کے اور عمل کے ساتھ بھی، تو ختم قرآن کا ثواب اگر ساتھ مل جائے 99 نیکیوں کے ساتھ، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور جو ہے وہ یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے کہ شیعہ حضرات بھی وہ اسماعیلیوں کی طرح جو ہے وہ وہی شعائر جو ہے وہ نہیں ہے ہمارا۔ آغا خانی جو ہے وہ اسماعیلی کسی اور اعتبار سے یا علی مدد کہتے ہیں، ہم شیعہ حضرات کسی اور اعتبار سے یا علی مدد کہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔